السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظام حکمرانی کتاب کا خلاصہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ پیش لفظ طبع ثانی، یہ مضامین انفرادی طور پر یہ اجازت و بلا اجازت نامعلوم کتنی دفعہ کہاں کہاں چھپے ہیں۔ موضوع کی صورت میں ان کو پہلی بار 1323-1944 میں دہلی کے مکتبہ جامعہ نے چھپایا، لیکن بدقسمتی سے اس ذخیرے کا بہت بڑا حصہ 1947 کے اواخر میں وہاں کی آگ اور خون کی ہولی کے نظر ہو کر تلف ہو گیا۔ اب حیدرآباد دکن سانحہ لا ارشد کے مشہور مکتبہ ابراہیمیہ نے اس مجموعے کی دوبارہ اشاعت کی ہمت کی ہے، اگرچہ کاتب کے سامنے مؤلف کا اپنا اس کسی کے بھی دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ یوں بھی ملک کے مشکل حالات کے باعث کا پیام لکھی جانے کے بعد چھپنے کے انتظار میں سال پڑی رہی۔ کتاب آسان بھی نہیں ہے، اس میں کم سے کم 5-7 زبانوں کے حوالے یا اقتباس ہیں۔ اس وجہ سے طباعتی غلطیاں معمول سے زیادہ ہو گئی ہیں، جن کے لیے ناظرین سے بڑے ادب کے ساتھ معافی چاہی جاتی ہے۔ یہ پہلی جلد ہے۔ دوسری جلد میں عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام ہائے مالیہ، فوج اور اہل ذمہ اور بغض، دیگر متفرقات مثلاً بین الاقوامی عصبیتوں کو کم کرنے کی تدبیریں وغیرہ شامل ہوں گے۔ اس کا کچھ حصہ متفرق طور پر علمی رسالوں میں شائع ہو چکا ہے۔ ان کی ایک رفیع جلد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی ہے، جو صناور کی جگہ علاقوں وار سیاست کا آئینہ ہے۔ مثلاً رومیوں، ایرانیوں، یہودیوں، عرب کے قبیلوں وغیرہ پر الگ الگ ابواب میں بحث ہے۔ اس کا بھی بہت بڑا حصہ شائع ہو چکا ہے۔ یکجا اشاعت اپنے وقت کی منتظر ہے، البتہ جغرافیہ سیرت ابھی ذہن ہی میں ہے۔ مشاہد سفر سب کے متعلق محل و وقوع اور عام معلومات فراہم کرنا ہے۔ شاید خدمت سیرت نبوت کی آئندہ کوئی اور چیز بھی ذہن میں آئے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان جنگ کئی بار چھپی ہے، لیکن خیبر، تبوک، موتا وغیرہ کے عینی مشاہدہ کا موقع ملے تو کتاب میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیش لفظ طبع ثالث، 30 سال سے زیادہ وقفے کے بعد یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور تیسری بار، لیکن بدقسمتی سے ایسے وقت جب بھی دوسری شدید مشغولیتیں اور علاء الدین خالد صاحب کو عجلت ہے، اس لیے اپنے سارے تازہ ترین معلومات کو کتاب میں برموقع سمونے کا امکان نہیں پاتا۔ صرف سرسری نظر ثانی کی گئی ہے۔ ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اس اثناء 1379-1959 میں نے فرانسیسی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضخم جلدوں میں ایک کتاب شائع کی ہے، جس کی جلد دوم ایک معنی میں زیر نظر اردو سالیف ہی کا نیا ایڈیشن تھا، اور ان الفاظ کے لکھتے وقت اس کا تیسرا ایڈیشن مطبع میں ہے۔ اس میں بعض وہ ابواب بھی آ چکے ہیں جن کا موجودہ اردو کتاب کے پیش لفظ طبع ثانی میں تجویز اور تمنا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، مثلاً نظام مالیہ، نظام عسکری وغیرہ، اور علم ہے کہ اس میں ہر روز ترقی ہی ہوتی رہتی ہے۔ سیرت پاک پر ترکی حکومت کی فرمائش کی تعمیل میں ایک چھوٹی کتاب بھی لکھی۔ جب انگریزی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے عنوان سے 1994 میں حیدرآباد دکن میں چھپی ہے۔ اس میں سیرت
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری مختلف زبانوں میں نکلی ہوئی 20-25 کتابوں اور مضمونوں کی فہرست بھی ہے۔ مادری زبان سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟